बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे वो 5 जानवर कौन से हैं जिनकी दुआ अल्लाह तबारक ताला फ़ौरन कबूल करता है, और अगर कोई शख्स उन पर जुल्म करे तो अल्लाह तबारक ताला उनकी बदवा भी कबूल करता है। लिहाजा नहायत ही मालूमाती वीडियो है। मोहतरम नाज़रीन, गुजारिश है कि आखिर तक ज़रूर देखिएगा। नाज़रीन, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम अल्लाह तबारक व तआला के वो बरगज़ीदा पैगम्बर हैं जो कि हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के फ़र्जंद हैं। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के इंतकाल के बाद कम उम्री में ही हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम तख्त नशीन हो गए। आप अलैहिस्सलाम का सिलसिला और नस्ब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से जा मिलता है। अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को बहुत से मौज़े अता फ़रमाए थे, जिनमें से चंद एक ये हैं। नंबर 1, ऐसी अजीम बादशाहत जो इनसे पहले कभी किसी को ना मिली और ना ही इनके बाद किसी को मैसर आए। नंबर 2, इंसानों के और उसके अलावा जिन्नात और शयातीन को भी आप अलैहिस्सलाम के ताबे कर दिया गया था। नंबर 3, हवा को भी हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के ताबे कर दिया गया। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम अपने तख्त पर बैठकर 1 माह की मुसाफत सुबह से लेकर शाम तक तय कर लिया करते थे। नंबर 4, उनके लिए पिघले हुए तांबे का चश्मा जारी कर दिया गया। नंबर 5, हर तरह के जानवर को ना सिर्फ आप अलैहिस्सलाम का फर्माबरदार किया गया बल्कि इनकी बोली समझने और बोलने की सलाहियत भी अता फरमाई। नाज़रीन कराम, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जानवरों और परिंदों में से कुछ ऐसे हैं कि जिनकी दुआ और बद्दुआ अल्लाह तबारक व तआला फ़ौरन कबूल करता है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मैंने बहुत से इंसानों को इन 5 जानवरों की बदवा लगते हुए देखा है। अगर तुम्हारी कोई दुआ कबूल नहीं होती तो तुम्हें चाहिए कि इन 5 जानवरों के साथ एक काम ज़रूर करो। इससे एक काम की बरकत से अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारी दुआ को ज़रूर कबूल कर लेगा। प्यारे नाज़रीन, आप जानते हैं कि ये 5 जानवर कौन से हैं कि जिनके बारे में हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का ये कौल है। एक मर्तबा हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को ये ख़बर मिली कि किसी ने कुत्तों को जहर देके मार दिया है। आप अलैहिस्सलाम फ़ौरन उस शख्स के घर पहुंच गए। जब उस शख्स ने वक्त के शहंशाह और नबी को अपने घर में देखा तो बहुत खुश हुआ और खूब खिदमत में लग गया। वो शख्स कहने लगा कि ए अल्लाह के नबी, आपने आने की ज़हमत क्यों की? आप मुझे हुक्म कर देते तो मैं सर के बल चलकर आप अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हो जाता। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इस बंदे को कहा कि अपने सारे गांव वालों को इकट्ठा कर लो। मैं तुम्हें एक बात बताने वाला हूँ। अगर तुम मेरी बात पर अमल कर लोगे तो तुम्हारी आने वाली नस्ल संवर जाएगी, लेकिन अगर तुम मेरी बात पर अमल नहीं करोगे तो तुम्हारी आने वाली नस्लें तबाह बर्बाद हो जाएंगी। चनाचा इस बंदे ने सारे गांव वालों को इकट्ठा किया। जब सारे इकट्ठे हो गए तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि 5 ऐसे जानवर और परिंदे हैं जिनकी दुआ और बदुआ अल्लाह तबारक व तआला फ़ौरन कबूल कर लेता है। नंबर 1, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि कबूतर एक ऐसा परिंदा है जो अल्लाह तबारक ताला की हम्दो सना और नबियों से मोहब्बत करने वाला परिंदा है। कबूतर का ये अमल दुनिया के तमाम परिंदों से बढ़कर है और बाकी परिंदों की नस्बत कबूतर सबसे बढ़कर इबादत गुजार परिंदा है। कहा जाता है कि कबूतर जब भी नींद से बेदार होता है तो अल्लाहू अल्लाहू का विर्द करता है और दिन रात अल्लाह तबारक व तआला की इबादत में गुजारता है। कबूतर तमाम परिंदों की निस्बत ज़्यादा बुलंदियों पर जा सकता है। ये बहुत ऊंचा उड़ता है, जबकि कबूतर का पीछा इकाब करता है और इकाब कबूतर का शिकार करने के लिए इसको पकड़ने की कोशिश करता है। तो कबूतर खुद को बचाने के लिए बहुत ज़्यादा बुलंदी पर चला जाता है
اور یوں آپ کے لیے اتنی زیادہ بلندی پر جانا مشکل ہو جاتا ہے، اور اس طرح سے کبوتر خود کو بچانے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ کبوتر یہ سوچتا ہے کہ میں جتنا زیادہ اونچا اڑوں گا اتنا ہی اللہ تبارک تعالیٰ کے نزدیک پہنچ جاؤں گا۔ نمبر 2، حضرت سلیمان علیہ السلام نے بلی کے متعلق ارشاد فرمایا کہ میں نے بے شمار متقی اور پرہیزگاروں کو دیکھا ہے جنہوں نے اللہ تبارک تعالیٰ کی یاد میں دن رات گزارے ہیں، کہ اللہ تبارک تعالیٰ ان لوگوں کی وہ دعائیں اور بھی جلدی اور اتنی جلدی قبول نہیں کرتا جتنی جلدی بلی کی دعا کو قبول کرتا ہے۔ بلی کی دعا اور بددعا بہت سی جلد قبول ہو جاتی ہے۔ بلی جس شخص سے خوش ہوتی ہے اور دعا دیتی ہے تو وہ شخص کامیاب ہو جاتا ہے، اور اگر بلی کسی کو بددعا دے دے تو اس کی دنیا اور آخرت خراب ہو جاتی ہے۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عورت کو جہنم میں دردناک عذاب میں دیکھا، جس نے بلی کو ایسی حالت میں گھر میں باندھ کر رکھا تھا کہ وہ بھوکی پیاسی رہی اور اسی وجہ سے وہ تڑپ تڑپ کر مر گئی۔ نمبر 3، پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ چڑیا ایک ایسا پرندہ ہے جس کو اللہ تبارک تعالیٰ نے بے حد پسند فرمایا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے چڑیا کی 3 خصوصیات بیان فرمائی۔ 1، جب چڑیا صبح سویرے اٹھتی ہے تو یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتی ہے۔ نمبر 2، چڑیا ایک بہت ہی معصوم پرندہ ہے، ان میں ذرا برابر بھی چالاکی نہیں پائی جاتی۔ نمبر 3، چڑیا اللہ تبارک تعالیٰ پر بہت بھروسہ رکھتی ہے اور ان کا یقین ہے کہ جو رب ہمیں صبح نہیں زندگی دے گا تو وہ کھانے پینے کا بھی بندوبست کر دے گا، ہمارے لیے کافی ہے، ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ نمبر 4، حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ لوگوں کا کہنا ہے کہ کتا ایک ناپاک جانور ہے، اس وجہ سے لوگ کتے کو مارتے ہیں اور خیال کرتے ہیں کہ کتوں کو مارنے سے گناہ نہیں ملتا۔ تاریخ میں ایسے بے شمار واقعات موجود ہیں کہ کتوں کو دکھ دیا ہے تو کتوں کی بددعا سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں برباد کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتوں کو مارنے والوں کو جہنم میں ڈال دیا، اور جن لوگوں نے کتوں سے پیار کیا تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ایسے لوگوں کی بخشش فرما دی۔ جان لیجئے کہ قرآن پاک میں بھی کتوں کا ذکر آیا ہے، جس طرح اصحاب کہف میں کتوں کا ذکر آیا ہے جو کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے ولیوں سے محبت کی بنا پر جنت میں داخل ہوگا۔ جان لیجئے کہ کتے کا تھوک ناپاک ہے، لیکن کتے کو ہاتھ لگانے سے وضو نہیں ٹوٹتا، مگر کتوں کو گھر میں رکھنا حرام ہے، کیونکہ کتے فرشتوں کو دیکھ کر بھونکتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جس گھر میں کتے موجود ہوں تو اس گھر میں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے، جبکہ انسان اپنی کھیتی باڑی یا جانوروں کی حفاظت کے لیے گھر سے دور کسی جگہ پر کتا رکھ سکتا ہے، لیکن گھر کے اندر نہیں رکھ سکتا۔ نمبر 5، حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم چونٹی کو ایک عام سا جانور سمجھتے ہیں اور اسے پاؤں تلے رون دیتے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمانے لگے کہ ہم لوگ اگر چونٹی کی اہمیت کو جان لیں تو کبھی بھول کر بھی چونٹی کو نہیں ماریں گے۔ قرآن کریم میں سورہ نمل مکمل طور پر چونٹیوں کے بارے میں ہی ہے۔ قرآن پاک میں ہی یہ واقعہ بھی موجود ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ تبارک تعالیٰ کے نبی تھے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے پوری دنیا کی حکومت انہیں عطا فرمائی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا گزارا ایک ایسے علاقے سے ہوا جہاں چونٹیوں کی بستی تھی۔ ایک چونٹی حضرت سلیمان علیہ السلام کے لشکر کو واپس آتے ہوئے دیکھتی ہے تو دوسری چونٹیوں کو بلند آواز میں پکارتی ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام کے لشکر سے دور ہو جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم سب حضرت سلیمان علیہ السلام کے لشکر کے نیچے آ کر کچل جاؤ۔ اس پر حضرت سلیمان علیہ السلام اس چونٹی کی بات کو دور سے ہی سن کر مسکرا دیتے ہیں۔ جان لیجئے کہ چونٹیوں بھی انسانوں کی طرح ہی اپنی زندگی بسر کرتی ہیں،
جدید ریسرچ سے بھی یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ چونٹیاں بستی بنا کر رہتی ہیں۔ چونٹیاں زیادہ تر بستیوں میں اس طرح رہتی ہیں جیسے انسان اپنے معاشرے میں رہتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو کوئی بھی چونٹیوں کو مارتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے رزق کی دولت چھین لیتا ہے۔ اگر چونٹی انجانے میں پاؤں کے نیچے آ کر مر جاتی ہے تو وہ ایک الگ بات ہے، لیکن کبھی بھی جان بوجھ کر چونٹی مارنے کی غلطی نہ ہی کرنی چاہیے، اور اگر تم یہ غلطی جان بوجھ کر کرو گی تو رزق سے ہاتھ دھو بیٹھو گی، اور اگر کوئی چیز آپ کے ہاتھ سے گر جائے تو اسے چونٹیوں کے لیے رہنے دیا کریں۔ اس طرح وہ آپ کو دعائیں دے گی جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے رزق میں اضافہ کرے گا۔ لیکن علماء کرام یہ بھی بتاتے ہیں کہ چیونٹیوں کی بعض اقسام زہریلی بھی ہوتی ہے، جو اگر جسم کے کسی حصے پر کاٹ لیں تو وہاں پر سوجن وغیرہ آ جاتی ہے۔ لہٰذا اس بات کو دلیل مانتے ہوئے علماء کرام کا کہنا ہے کہ اگر انسانوں کو چونٹیوں سے خطرہ ہو تو انہیں مارا بھی جا سکتا ہے۔ محترم ناظرین، حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ 5 باتیں لوگوں کو بیان کرنے کے بعد انہیں فرمایا کہ اب میں آپ کو ایک ایسی راز کی بات بتانے والا ہوں کہ کبھی بھی کسی جانور یا پرندے کو جان بوجھ کر نہ مارا کرو، کیونکہ وہ بھی اللہ تبارک تعالیٰ کی مخلوق ہے۔ ہمیں اللہ تبارک تعالیٰ کی مخلوق کو کبھی بھی نقصان نہیں پہنچانا چاہیے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کی مخلوق سے جس قدر ہو سکے پیار سے پیش آنا چاہیے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ نیکی کی بات کو سننے اور سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت و توفیق مرحمت فرمائے۔ میرا سننا اور آپ کا سننا قبول و منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک، کمنٹ اور شیئر کریں، اور میرے چینل اسما یوسف کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔